بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. نہیں کافی نہیں بیٹھے حبیب جالد صاحب کو میں سنتا رہا ہوں اور یقین کریں چھوٹے جالد صاحب آپ نے کتاب دیا تو میں آپ کو اسی کتاب سے جو ہے وہ نوازتا ہوں. اور یقین کریں میں ویڈیوز میں ہم نے تو دیکھا ہے حبیب صاحب, مجھے ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ حبیب جالد صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اور آپ نے یہ بڑا میرے خیال سے کیا کہتے ہیں اس کو انکسار سے بات کی کہ آپ اس لہجے سب لہجے میں بات نہیں کر سکیں گے, لیکن میرے خیال سے آپ کا لہجہ بہت بہتر تھا اور بہت کیپٹیویٹنگ تھا. مجھے بہت مزہ آیا, بہت مزہ آیا. اچھا میں آپ کے ساتھ ایک ڈاکٹر مبارک علی صاحب کو جو جانتے ہوں گے آپ لوگ, ڈاکٹر مبارک علی صاحب نے ایک دفعہ اپنے تمام کالمسٹ اور دوست احباب جو لکھاری ہیں ان کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد خبردار مجھ پہ کوئی کالم نہ لکھے. تو تقریباً 40-50 لوگ تھے اور وہ یکدم بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی مرتا ہے اس کے دوست احباب اس کے بارے میں کالمس لکھنا شروع کرتے ہیں. کوئی تحریر فیس بک پہ لکھتے ہیں, کوئی اپنی تصویر جو ان کے ساتھ آتی ہے کوئی آئی ہو وہ ان کے ساتھ وہ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میں نا مرنے کا انتظار نہیں کرتا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں آپ لوگوں کو پڑھوں کہ آپ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ میرے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں. عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نوید اسلم کی میں اصل میں بات کر رہا ہوں. نوید نے ایک انٹرویو میں کہا تھا پچھلے دنوں جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں ہوا, یہ کہتے ہیں کہ زندہ لوگوں کو پروموٹ کریں, کیونکہ ہمارے ہاں مسئلہ ہمارے ہاں روایت یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم پھر اس کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں, اس کے بارے میں جو تعزیت کی ریفرنس ہیں وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں, اس کے بارے میں کالم لکھنے جانے شروع ہو جاتے ہیں جس کو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ نے زندگی میں کسی کو فائدہ دینا ہے تو وہ اس کی زندگی میں دیں. اور نبی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ جو آپ نے 33 لوگوں کو اکٹھے کیا ہے, یہ سب زندہ ہی میرے خیال سے زندگی تمام زندہ لوگوں کرنے والے تو میں ہمیشہ سے یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ جو زندہ انسان ہے, اچھا ہم تعریف میں بھی کنجوسی کرتے ہیں, ہم ایک تو منہ پہ تعریف نہیں کرتے اور برائیاں ہم پیچھے بہت کرتے رہتے ہیں لیکن منہ پہ تعریف نہیں کرتے, اور اس کی وجہ سے نا انسان کو پتہ ہی چل پاتا کہ اس کے اندر کیا خصوصیت ہیں اور اس کا جو بلڈ ہے یا اس کی جو ہیپینس کا لیول ہے, پلیئر کا لیول ہے, وہ ہم بڑھاتے ہی زندگی میں. اچھا مرنے کے بعد ساری اس کی اچھی باتیں یاد آ جاتی ہیں. تو بھائی خدا کا نام ہے زندگی میں ایک ہی ملک میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ مختلف جگہوں پہ دودھ جو ہے وہ گرایا جا رہا ہے پتھروں پہ, لیکن جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کو نہیں کرایا جا رہا. چادریں چڑھائی جا رہی ہیں لیکن جن کی بدن ننگے ہیں ان کو کچھ نہیں دیا جا رہا ہے. ان کو ہمارے دودھ اور ہماری چادروں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی ضرورت جو ہے وہ زندہ لوگوں کو ہے. اپنی انرجی, ریسورسز اور ٹائم زندہ لوگوں کے ساتھ لگائیں, تو زیادہ خوشی مجھے بھی ہوگی اور ان کی لائف میں ویلیو ایڈ ہوگی اور ان کی زندگی میں ان کی لائف میں ویلیو ایڈ کریں, نہ کہ جب وہ وفات پا جائیں اور وہ پھر آپ گٹکیاں پڑھتے رہیں ان کے بارے میں اور وہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے وہ بھی ضرور کریں لیکن ان کی زندگی میں ضرور ان کی لائف میں ویلیو ایڈ کریں. اب تھوڑا سا میں نوید کے بارے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ جو آتھر ہوتا ہے بوڑھا ہوتا ہے اور بوڑھا جو ہے وہ اپنی باتیں سن کے شرما بھی رہا ہوتا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے. یہ بڑی زبردست بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ جو اپنی آپ کی لکھتا ہے اس کا فائدہ دوسروں کو ہوتا ہے اور جو دوسروں کی لکھتا ہے اس کو خود کو فائدہ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ظاہر بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے. مجھے نوید نے کہا کہ یار میں بھی آپ کو نا کسی میں ایک اس میں ڈالنا چاہتا ہوں ان 33 لوگوں میں. تو میں نے کہا یار آپ ان لوگوں کو ڈالیں جو آپ کو پیسے دیں گے, وہ زیادہ بہتر ہے جو آپ کی کتابیں خریدیں گے. میں نے کہا میں نے تو آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا, میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا, میں آپ کے ساتھ اس کے کانٹینٹ پہ ضرور کام کروں گا, لیکن آپ کیونکہ میں نے کہا میری کتاب بھی آ چکی مجھے آلریڈی مختلف آپ نے پہلے بھی مجھے کتاب میں شامل کیا ہوا ہے, تو اس کے ساتھ فائنانس بھی جڑنا چاہیے. صرف کتابیں لکھنے سے اور پروموشن سے کوئی ایسا ون ون فارمولا ہونا چاہیے جو کہ
دونوں پارٹیز کو فائدہ پہنچائے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سکسیز اسٹوریز ہیں ہماری. ویسے بھی مجھے بڑا شوق خود سے بھی ہے کہ جو پاکستان کی سکسیز اسٹوریز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے اور لوگوں کے سامنے لانی چاہیے تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ دیتا ہے نا. کیونکہ ہم کب تک KFC میکڈونلڈ ایلن مسک اور یہ سارے لوگوں کی مثالیں دیتے رہیں گے. تو ہماری اپنی مثالیں جب موجود ہیں ہمارے ملک میں تو ہمیں اپنے ملک کی مثالیں دینی چاہیے. وہ کلچر ان کا ڈفرینٹ ہے, انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, ان کی حکومتیں ڈفرینٹ ہیں. ان کی مثالیں سنا میں ہم پاکستان کو وہ فٹ ان نہیں کر سکتے. بس میں آخری 2 باتیں کروں گا. میں پچھلے دنوں نوآ حراری کی ایک کتاب جو ہے وہ سن رہا تھا, اس کا لیکچر سن رہا تھا. اس نے کہا کہ آنے والے وقت میں 2025 میں جو شخص ڈیجیٹل ورلڈ میں نہیں ہوگا وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائے گا. اب آپ اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ آپ ڈیجیٹل ورلڈ میں ابھی ہیں یا نہیں ہیں. تو 2025 میں آؤٹ ہو جائے گا. اچھا, پہلے ایک زمانہ جو آج سے پہلے کا تھا اس میں کچھ لوگ ایسے تھے, اگر کسی کو ٹائپ رائٹنگ کا کام آتا ہے, جب ٹائپ رائٹنگ ختم ہوئی ان کی جاب ختم ہو گئی, لیکن انہوں نے کوئی نہ کوئی اور جاب ضرور کر لی. لیکن نوآ حراری یہ کہتے ہیں کہ 2030 میں جا کے جو جابز ہیں وہ obsolete ہو جائے گی اور انسان irrelevant ہو جائے گا. اور یہ انسان کی سب سے بڑی تکلیف کا سبب یہ بات بنے گی کہ وہ کہے گا کہ میں معاشرے میں, سوسائٹی میں irrelevant ہی ہوگا, مجھے کوئی جاب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ روبوٹس آ جائیں گے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے آپ کو ایک بہت بڑا ثبوت دے دیا ہے کہ آپ کو اکثر آج سے 4 ماہ 5 ماہ پہلے جابس آتی تھی کانٹینٹ رائٹر کی, اب نہیں آ رہی کانٹینٹ رائٹر کی جاب. کیونکہ کانٹینٹ رائٹرس کو سب کانٹینٹ رائٹرس کو ChatGPT نے ریپلیس کر دیا. اب وہ جو کانٹینٹ رائٹرس تھے کافی حد تک وہ irrelevant ہو گئے. اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے 2025 سے پہلے اس میں اپنے آپ کو اس فیلڈ میں منوانا ہے, یا 2025 کے بعد جا کے پھر آپ شکایت کریں گے, یا آپ یہ کہیں گے حکومتیں خراب ہیں, یا ہمارے فیملی خراب ہے, یا ہمیں دوست احباب ہمیں ٹائم نہیں دیتے, یا اس طرح کی جو باتیں کریں گے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ نوید سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کتاب کو پڑھیں گے نہیں, کیونکہ ہمارا تھوڑا سا اسٹائل بدل گیا. ہم ریڈنگ سے آڈیو اور ویڈیو کی طرف آ گئے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ میں سے کوئی بھی لوگ والنٹیئر کرنا چاہیں تو اس کا آڈیو ورژن بنا دیں تاکہ یہ بات پاکستان کے باہر بھی پہنچے. اچھا, آڈیو ورژن بنانے میں آپ نے ایک بات کا ضرور خیال رکھنا ہے, کیونکہ میری خواہش یہ ہے, ہم نے زندگی میں یورپینس کو, امریکنس کو, برٹشرس کو سنا پڑھا, ہمیں کوئی نہیں سنتا وہاں پہ, نہ ہی ہمیں پڑھتا ہے کوئی وہاں پہ. میری خواہش آپ سے یہ ہے, گزارش یہ ہے کہ آپ اس کے 5 ورژن بنائیں. ایک تو اردو لینگویج میں بنائیں, دوسرا آپ انگلش میں بنائیں, تیسرا عربک میں بنائیں, چوتھا آپ چائنیز میں بنائیں, پانچواں آپ اسپینش میں بنائیں یا فرینچ میں بنا لیں. یہ 5 لینگویجز ایسی ہیں جس میں دنیا کا 80% آف دا ورلڈ کور ہو جاتا ہے. کیونکہ میری خواہش یہ ہے کہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے وہ بھی لوگوں تک جائے, تاکہ وہ کوئی انسپائر ہو کے وہاں سے یہاں آ کے کوئی ریسرچ ان پہ لکھیں. وہ پوچھیں گے یہ آپ نے اتنا بڑا مقام اگر حاصل کیا ہے سلیم غوری صاحب نے, یا ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے, یا نجم زاری صاحب نے, یا شیخ ابراہیم صاحب نے, رانا عظیم صاحب یہاں بیٹھے ہیں, تو کوئی نہ کوئی بات ان کو کلک ہو, وہ پہنچ جاتا ہے. اچھا, گولے کی یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ باعث نہیں ہوتا, اس کو کوئی بھی سکسیس اسٹوری, کوئی بھی اچھی بات لگے, وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جانے کے لیے تیار رہتا ہے. تو جب آپ اس کے 5 لینگویجز میں آپ اس کی آڈیو بک بنا کے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, لنکڈن پہ اپلوڈ کریں گے تو پھر ہی وہ سن سکیں گے. ابھی یہ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ جتنا بھی ہمارا کانٹینٹ ہے وہ اردو میں ہے, اور اردو یورپینز اور انگریزوں کو وہ سمجھ نہیں آتی. میں کیونکہ یو کے جاتا رہتا ہوں, تو تقریباً میں یو کے کی 100 لائبریریز میں میں گیا ہوں تقریباً, اور میں نے ایک بھی پاکستانی آتھر نہیں دیکھا وہاں. ناٹ اے سنگل آتھر کی میں نے کوئی ایسی کتاب دیکھی ہو. کہیں 1 یا 2 کسی جگہ پہ میں نے اقبال کے کچھ دیکھیے, میں نے کتابیں پڑھی, لیکن اس کے علاوہ کوئی بک نہیں تھی, کیونکہ کانٹینٹ اردو میں ہے. اردو گورے کو سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ہم نے تو انگلش سیکھ لی نا, ہماری تو ضرورت ہے, ان کی تو ضرورت نہیں ہے اردو سیکھنا. تو اگر ہم نے اپنا کانٹینٹ ان تک پہنچانا ہے تو میرے خیال سے ہمیں اس کو آڈیو کر کے, انگلش میں بھی ترجمہ کریں آپ اس کا,
ترجمہ کروا کے کوئی ایسا کام ضرور کریں کہ یورپینس ہم سے بھی انسپائر ہوں. ہم تو ان سے انسپائر ہوتے ہی آئے ہیں, بچپن سے آ رہے ہیں, اور ہمیں ایک مائنڈ میں ان کی جو سپرویژن ہے, جو سپیریورٹی کمپلیکس ہے, وہ ہمارے اندر موجود ہے. باقی آخری بات کروں گا کہ اکیڈیمیا اور جو لنکیجز ہے کارپوریٹ کی, یہ بحث ہوتی رہتی ہے کہ گیپ بہت زیادہ ہے. اس میں بحث ہوتی جا رہی ہے, لیکن کوئی بہت بڑا پریکٹیکل قدم جو ہے وہ ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا. کیونکہ یونیورسٹیز کہتی ہیں کہ ہمیں سلیبس دیا ہے AGC نے, ہم نے AGC کے مطابق کام کرنا ہے. اجمل شاہدین صاحب کے پاس جب اسٹوڈنٹ آتا ہے انٹرویو کے لیے, اجمل شاہدین صاحب کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے کہ اس کا کانفیڈنس کہتا ہے کیسا ہے, اس کی پرسنالٹی کیسی ہے, اس میں ٹیم بلڈنگ ایبلٹی ہے یا نہیں, یہ میرے کلچر میں فٹ ان بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا. اجمل شاہدین صاحب نے جب ہائرنگ کرنی ہے, ان کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے. AGC کا جو کورس ہے وہ اس کرائٹیریا کو پورا نہیں کرتا. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ ایک آئیڈیا میں دینا چاہتا ہوں, آپ کوئی بھی اس پہ امپلیمنٹ کر لیں. جس طرح سے روزی ڈاٹ ٹیکے آئی نا, جب لاکھوں لوگ سے جاب لینے والے, ہزاروں لوگ سے جاب دینے والے, اس نے ان دونوں کو جوڑ دیا. جب پاک ویلز آئی, اس نے بھی جب بائر اور سیلر کو آپس میں ملا کے جو درمیان والا ایک میڈیٹر تھا وہ مائنس کروا دیا. اسی طرح جیسے زمین.com آیا, اس نے بھی ایک بہت بڑا جو گیپ تھا وہ فل کیا. آپ میں سے کوئی IT کے لوگ ہوں یا جو بھی مجھے سن رہا ہے, ایک اب ایسی ایپ کی ضرورت ہے ہمیں جو وہ پروفیشنل میٹ اپ ایپ, جس میں جو صاحبان ہیں, آپ یا عابد صاحب ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اپنی فیلڈ کے پروفیشنل سے ملنا چاہتے ہیں, اور پروفیشنلز بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ گپ شپ کریں, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں, لیکن دیر از نو پلیٹ فارم. اب فون کرتے ہیں, وہ فون ریسیپشن سے آگے ہی نہیں پہنچتا, نہ ان کو نام پتہ ہے کسی HR ہیڈ کا یا مارکیٹنگ مینیجر کا. تو ایک ایسی ایپ ہونی چاہیے جو اس گیپ کو فل کرے. تو پروفیشنلز کے جو اس ایپ پہ اپنے سلاٹس لکھ دیں کہ میں منڈے سے ٹیوزڈے یا منڈے سے تھرسڈے میں 5 سے 6 بجے اویلیبل ہوں. اس طرف سے ان کا ڈیٹا ہو اسٹوڈنٹس کا, اس طرف سے پروفیشنلز اور ٹرینرز اور اسکالرس کا ڈیٹا ہو. ملنا سب چاہ رہے ہیں, کیونکہ جو اسکالر ہوتا ہے یا جو رائٹر ہوتا ہے یا ٹرینر ہوتا ہے, اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس کوئی بیٹھے اور میرا نالج لے. کیونکہ اگر اس کے پاس لوگ نہ آئیں تو اس کے اپنے نالج کو زنگ لگ جاتا ہے. کیونکہ جب کوشچنز ہوتے ہیں نا اسٹوڈنٹ سے, تو وہ اپنا نالج انہینس کرتا ہے. تو اس طرح کی اگر آپ ایک کوئی بھی ایپ بنائیں, میرے خیال سے کہ بہت بڑا کام نہیں ہے, تو تاکہ اس گیپ کو فل کرتے ہوئے پھر یہ جو پرسنالٹی کی جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جاب کے لیے ایکسپوجر کی, وہ ایکسپوجر کانفیڈنس اور جو یہ چیزیں ہیں یہ اس ایپ کے ذریعے آپ تک پہنچ سکتی ہیں. نبیل حسن صاحب ایک دفعہ پھر میں بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پاکستان کے جو نامور لوگ ہیں ان کے بارے میں لکھا, میرے پاکستان کے لوگوں کے بارے میں لکھا, اور آپ نے بڑی اچھی کوشش کی. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ مرشد علی عباس صاحب, آپ نے اتنی اچھی باتیں کی.